من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا وعلی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاطمۃ آیت الرحمن و ترجمان القرآن۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ 1.5 مہینہ کی دوری کے بعد آپ کی خدمت میں آج حاضر ہو رہا ہوں۔ بیماری کی وجہ سے اور دوستوں کی اب علماء بزرگان احباب مومنین کی دعاؤں سے صحت یاب ہونے کے بعد اگرچہ بستر بیماری پہ بھی بڑا دکھ رہا، مہینے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر آصف اشرف حرامی اور دلالی نے جو خطاب کیا اور جس کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک انتہائی رنج و غم اور دکھ کی کیفیت نمودار ہوئی، اتنا گھنونا اور بڑا جرم اس حرامی نے کیا کہ جس کا دنیا میں کوئی مداوا نہیں ہے۔ یہ اگرچہ اس کی اس گفتگو کے بعد پورے عالم اسلام سے، تمام مکاتب اسلامی سے اور ان کے علماء اور بزرگان نے اس کی تردید کی، اس پہ لعن و طعن کیا، اور آج یہ مرکز بنا ہوا ہے لعن و طعن کا دنیا کے گوشہ و کنار سے۔ میں سمجھتا ہوں نہ فقط انسان اس پہ اب لعنت کر رہے ہیں بلکہ اس پہ ملائکہ بھی لعنت کر رہے ہوں گے، جن و انس جہاں لعنت کر رہے ہیں۔ یہ حقدار ہے لعنت کا وہ سیدہ جسے رسول اعظم یہ ارشاد فرمائے کہ ان الفاطمۃ آیت الرحمن، یہ فاطمہ اللہ کی نشانی ہے، و ترجمان القرآن، اور قرآن کی ترجمان ہے۔ اسے یہ کہے کہ وہ خطا پر تھیں، جب گئیں خطا پر تھیں، جبکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، ایک علمی اختلاف اپنی جگہ پہ ہمارے نزدیک معصوم ہیں، معصومہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اہل سنت کے نزدیک محفوظ عن الخطا ہیں۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق ہے کہ بی بی خطا پر نہ تھی اور خطا نہیں کرتی تھی اور نہ کر سکتی تھی۔ کوشش کی گئی اس مسئلے کو شیعہ سنی مسئلہ بنانے کی، ایران اور پاکستان کا مسئلہ بنانے کی، پھر چوری اور سینہ زوری بجائے رجوع اور توبہ کرنے کے، اس کے بعد ایک بیان، پھر اس کے بعد ایک بیان، پھر اس کے بعد ایک بیان۔ یہ حرامی جس کے ساتھ اب کوئی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجادلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مباہلے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا فسق و فجور اس کا واضح ہے۔ یہ ناسبی اور خارجی الحمدللہ ثم الحمدللہ اب وقت آ گیا ہے کہ ناسبی اور خارجی سامنے آ رہے ہیں، اس کا عالم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب یہ بھی وقت آ چکا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا مرتبہ، اہل بیت علیہ السلام کی توقیر رسول اسلام کے بعد
اور اصحاب سے اوپر ہیں، وہ اصحاب با وفا و با صفا جن کی عزت اور عظمت، مقام اور احترام اسلام کے اندر محفوظ، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصحاب کا جتنا بھی مقام ہے، اصحاب کی جتنی بھی عزت ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کے بعد ہے۔ اور کسی محترم صحابی کا مقام بڑھانے کے لیے اہل بیت پر ضربہ لگانا، دخت پیغمبر پر ضربہ لگانا اور ایسی کاری ضرب لگانا جو ناقابل برداشت ہے۔ اور یہ بھی طے ہو چکا، اگر شیعہ سنی مسئلہ ہوتا تو پھر باقی مذاہب اور مکاتب اسلامی کے علماء اس کے خلاف گفتگو نہ فرماتے۔ آج آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کتنے علماء ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان علماء نے اور ان بزرگان نے بر وقت اقدام کیا اور اس سازش کو ناکام بنایا اور یہ ثابت کیا کہ یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں قرآن کی توہین کی گئی ہے، یہاں اسلام کی توہین کی گئی ہے، یہاں رسالت معاب کی توہین کی گئی ہے۔ وہ بی بی جو بضعۃ الرسول ہے، وہ جو آیات الہی ہیں، آیت کبریٰ ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح لفظ میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے دلوں کا تقویٰ وہی پاتے ہیں۔ اور رسول کے اس فرمان کے مطابق ان الفاطمہ آیت الرحمن کہ میری بیٹی فاطمہ اللہ کی نشانی ہے، تو اس نشانی کا یہ احترام ہوا۔ میں تو پریشان ہوں کہ ریاستی ادارے کیوں خاموش ہیں، حکومت وقت کیوں خاموش ہے۔ یہ ایسی سازش کی گئی ہے، یہ ایسی کوشش کی گئی ہے کہ پورے ملک میں آگ لگ جائے، فرقہ واریت پھیلانے کی یہ ناکام اور نامراد کوشش ہوئی ہے۔ لیکن حکومت کی ذمہ داری کیا ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیوں ریاست خاموش ہے اس اقدام پر؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ ریاستی ادارے کیوں خاموش ہیں؟ اور جہاں تک ہمارے پاس اطلاع ہے کہ پیمرا نے وہ لاہور کی FIR اور اس پر نشاندہی کر کے یہ ٹی وی چینلز کو یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ اس FIR اور اس کے متعلقات کے بارے میں کسی سے کوئی خبر شائع نہ کی جائے۔ بھائی، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آئی ہے۔ اس ریاست میں جب بھی اسلام، قرآن اور اہل بیت پر کوئی حرف زنی ہوگی تو اقدام ہونا چاہیے۔ اور اگر حکومت اور ریاستی ادارے کوئی اقدام نہیں کرتے تو پھر یہ سوالیہ نشان اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سازش کے پیچھے، اس کام کے پیچھے کوئی لمبا چوڑا ہاتھ موجود ہے، جو ملک اتنی کشت و کشتار اور دہشت گردی اور فرقہ واریت کے حالات سے گزر کے اب امن و آشتی اور محبت کے راستے پہ گامزن ہوا۔ اب پھر اس ماہ رمضان سے لے کے اب تک کسی نہ کسی حوالے سے اس سلسلے کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ مطالبہ یقیناً ہونا چاہیے اور ہے کہ اگر ریاستی ادارے ہوش نہیں لیں گے، اگر حکومت اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے گی تو پھر جنہیں کے سینوں میں محبت اہل بیت ہے، جن کے سینوں میں محبت قرآن اور اسلام ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس سلسلے کو برداشت کرتے ہیں؟ قبل اس کے کہ لوگ اٹھیں اور خود محاسبہ کریں اور قانون کو ہاتھ میں لیں۔ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور اس فرد کو گرفتار کریں فی الفور اور کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ دوسرے خارجیوں اور ناسمیوں کے لیے بھی مقام عبرت بن جائے۔
ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان علماء کا، ان بزرگان دین کا، گولڑا شریف، پھر جماعت علی شاہ، دیگر اداروں جنہوں نے، اور وہ علماء جو برطانیہ سے، ہندوستان سے، کینیڈا سے، امریکہ سے بلا تفریق شیعہ سنی، اگر یہ شیعوں کا مسئلہ ہوتا تو فقط شیعہ علماء اٹھتے ہیں، جبکہ آپ نے دیکھا کہ تمام مکاتب اسلامی کے علماء اٹھے ہیں اور گفتگو کی ہے۔ اگرچہ مجھے گفتگو کی اب ضرورت نہیں تھی، اتنے علماء کر چکے، لیکن سینہ پھٹ رہا ہے کہ آسمان گرا کیوں نہیں اور زمین پھٹی کیوں نہیں، اور فقط اس لیے کہ ریاستی اداروں کو متوجہ کرنے کے لیے، حکومت کو متوجہ کرنے کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں کشمیر کی اسمبلی کا کہ جنہوں نے بر وقت اقدام کیا اور ایک ریگولیشن پاس کی۔ یہی کام پنجاب اسمبلی سے بھی قرارداد مذمت پیش ہونی چاہیے تھی، سندھ اسمبلی سے بھی قرارداد مذمت پیش ہونی چاہیے تھی، باقی اسمبلیوں سے بھی۔ اور یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں قومی اسمبلی میں بھی اس آواز کو اٹھایا گیا، رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حرامی نے، اس ناسبی اور خارجی نے، لعنت اللہ علیہ وعلی آبائہ وانصارہ واحبائہ واسباہ اصحابہ، اس پر، اس کے ماں باپ پر، اس کے دوستوں پر، اس کے اصحاب پر، اس کے چاہنے والوں پر لعنت، اور اللہ کی لعنت یقیناً۔ اس نے ناکام کوشش کی کہ سندھ اسمبلی میں جناب سعیدہ کے حوالے سے قرارداد پیش ہوئی کہ دیکھو یہ شیعوں نے کیا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس قرارداد میں ایک لفظ غلط آیا جو شیعہ کی ترجمانی نہیں کرتا، شیعہ کے عقائد کا حصہ نہیں ہے۔ شیعہ بربلا خاتم النبیین کے قائل ہیں، پیغمبر کے ختم نبوت پر قائل ہیں، خاتم المرسلین کے قائل ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے، علی سے لے کے حضرت امام ہادی تک، امام زمانہ تک، یہ آئمہ ہیں، یہ انبیاء نہیں۔ ممکن ہے انہوں نے ام ابیہا لکھنے کی کوشش کی، یا ام الائمہ، ہمارے نزدیک جناب سیدہ ام الائمہ ہیں، اور رسول پیغمبر کے حدیث کے مطابق ام ابیہا۔ ممکن ہے ایسا جملہ لکھا جا رہا ہو اور وہ غلطی سے ان سے، لیکن اس کو شیعہ کی ترجمانی نہ سمجھا جائے اور اس کو تھوپا نہ جائے۔ بربلا واضح کہا جا رہا ہے کہ شیعہ عقائد میں ہمارا کلمہ پیغمبر کا کلمہ، ہم پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں اور آخری نبی اور آخری رسول سمجھتے ہیں، بربلا کہتے ہیں۔ تو اب یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے، یہ ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کے تماشے، اور کبھی ایران کو چیلنج، کبھی شیعہ کو چیلنج، کبھی مناظرے کا۔ تیری شکل اور صورت ہے مناظرہ، تو اس سے کیا جائے، کس بات پہ مناظرہ کیا جائے؟ تیرے ساتھ مباہلہ کیا جائے، کس بات پر تیرے ساتھ مباہلہ کیا جائے؟ قابل نہیں ہے تو اس کے کہ تو اس سے مباہلہ اور مناظرہ کیا جائے۔ تیرا فسق و فجور ثابت ہو چکا ہے، تیری حرام زدگی ثابت ہو چکی ہے، تیری ناسبیت ثابت ہو چکی ہے، تیرا خارجی ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ بہرحال آخر میں پھر ضرور کہوں گا ریاستی اداروں سے اور انتظامیہ اور حکومت سے کہ بر وقت اقدام کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر مثبت قدم اٹھانے کے لیے خود باہر نکلنا پڑے۔ یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔